الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زورہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج کا جو جمعۃ المبارک ہے وہ اہل سنت کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ فوج کے ساتھ، اپنے ملک کی آرمی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جائے، کیونکہ پرسوں صبح جب لوگ اٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے، یعنی سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے پتہ چلا حملہ ہوا ہے، ان کو خبر نہیں تھی۔ وہ جو چین کی نیند سے سو رہے تھے، اس کا سبب بھی پاکستان کی فوج ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فوج کا زمانہ ہو اس وقت لوگ افراتفری پھیلائیں تو وہ غدار ہوتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگ طرح طرح کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو جنگی معاملات کا پتہ، نہ اثرات کا پتہ۔ یہ انتہائی بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ورنہ یہ جاننا چاہیے کہ سرحدوں پر چوکیدارہ کرنا اپنے وطن سے محبت ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ جس شخص کو اپنے وطن کی مٹی سے محبت نہیں، وہ دائرہ ایمان میں اس طرح داخل نہیں جس طرح انسان کو کامل مومن ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملک پاکستان پر نگاہ ہے۔ تنہائیوں کی گھڑیوں میں استغفار کرنے کے بعد اور وہ دعائیں جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے ارشاد فرمائی ہیں، ان کو اپنی زندگی کے لیے حرز جاں بنا لیں، ہمہ وقت ان کے ورد اور وظائف کیا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان میں امن و استحکام نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری فوج کو سرخرو کرے اور ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ اپنی حفاظت اور اپنے ذمہ کرم میں رکھے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی موت سے، شہادت سے گھبراتا نہیں، کیونکہ شہید اشہد سے ہے، اور اشہد کا معنی ہے دیکھنا، یعنی جب کوئی بندہ اپنی جان اللہ کے لیے دیتا ہے اس کی روح بعد میں نکلتی ہے، رب خدا بندی کا دیدار پہلے ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو معاملات ہوتے ہیں، جو بندہ اللہ کے لیے جان دیتا ہے
جس کے لیے جان دی ہوتی ہے پھر وہ کیسے وہ مالک اس کو اپنا دیدار نہ کرائے؟ یہ شہید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس نے جان دیتے ہی جس کے لیے جان دی ہے اس رب العالمین کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ دیدار خداوندی کو دیکھنے کے لیے جو ہے دیکھنے والے کو شاہد کہتے ہیں، اور شاہد سے یہ شہید ہے، شہید ہوتا ہی ہے جس کو اللہ رب العالمین کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں حدیث پاک میں جب کوئی یہ لفظ استعمال ہونا کہ اللہ دیکھ کے مسکراتا ہے، اللہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا دیکھ کے مسکرانا اس طرح نہیں جس طرح ہم مسکراتے ہیں۔ اس کا مسکرانا اس کی شان کے مطابق ہے، شان الوہیت کے مطابق وہ مسکراتا ہے، وہ ہنستا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ خوش ہونا اس کی اپنی شان کے مطابق ہے، یہ مسکرانا اس کی اپنی شان کے مطابق ہے، کیونکہ خدا کے لیے یہ کوئی تمثیل نہیں دی جا سکتی، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ خدا ایسے ہنستا ہے، ایسے مسکراتا ہے، ایسے خوش ہوتا ہے۔ لیکن محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ جب مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 خوش قسمت خوش نصیب وہ انسان ہیں جن کو اللہ دیکھ کے مسکراتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ خوش قسمت انسان ہے جب رات کو دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بنتا ہے۔ ارے ساری زندگی وہ سارے لوگ جو ہیں بستروں پر نیند کر رہے ہوتے ہیں، اگر سردیاں ہوں تو وہ گرم بسترا چھوڑتے نہیں، اور اگر گرمیاں ہوں تو تب بھی وہ جناب والا اے سی اور مختلف ہواؤں کی ٹھنڈک میں سو رہے ہوتے ہیں، اور ایک بندہ اٹھتا ہے اور وضو کر کے وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجود کرتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، جب میرا امتی راتوں کو قیام کرتا ہے، بسترے کو چھوڑ کے مصلی پہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق دیکھ کے اس کو مسکراتا ہے۔ یعنی یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور نوافل پڑھے اور اللہ اس کو دیکھ کے مسکرائے اپنی شان کے مطابق۔ یعنی اس کو یوں کہیے کہ اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ میں رات کو اپنے رب کو خوش کروں، میرا رب مجھے دیکھ کے مسکرائے، یاد رکھیں ہمارے اوپر تو کتنے وقت کی نماز فرض ہے، جو پڑھتے ہیں وہ بتائیں گے 5 ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ میرے آقا تہجد پڑھا کرتے تھے، اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، مگر ولایت اس کو ملتی ہے جو تہجد کی نماز پڑھے۔ یعنی اللہ کے لیے جو راتوں کو بسترا چھوڑتا ہے، جاگتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت کا تاج پہنا دیتا ہے۔ تو پہلا خوش نصیب وہ ہے جو راتوں کو دنیا سو رہی ہو اور وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنے رب کو راضی کر رہا ہو۔ اور دوسرا خوش قسمت کون سا شخص ہے؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب جماعت کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نا امام مساجد، ائمہ مساجد کیا کہتے ہیں؟ صفیں سیدھی کر لو۔ یہ صفیں سیدھی کر لو کیوں کہتے ہیں؟ جب بندہ صف میں سیدھا کھڑا ہوتا ہے نا، اور کس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، قیام کروں گا، رکوع کروں گا، سجدے کروں گا، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ جب وہ صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ فرشتوں میں ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں کی جماعت سن لو، اس بندے نے مجھے دیکھا نہیں مگر میری عبادت کے لیے کس طرح صف در صف کھڑے ہوئے ہیں۔ جب کوئی بندہ صفوں میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ نماز، یہ عبادت کتنا اللہ کے قریب کرنے والی ہے کہ بندہ کھڑا مسجد میں ہے اور صف میں کھڑا ہے، جماعت کے انتظار میں ہے، اور صفوں میں جیسے ہی وہ صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اب جو یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ کے مسکرائے اپنی شان کے مطابق، مجھ سے خوش ہو، تو وہ سادہ سا نسخہ ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھے، سادہ سا نسخہ ہے وہ با جماعت نماز پڑھے، اور جب وہ صف میں کھڑا ہوگا اس کو یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ اسی کو احسان کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ لوگوں اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہو، کم از کم یہ درجہ ہو۔ تو جب صفوں میں کھڑے ہوا کریں تو محبوب کا یہ فرمان یاد رکھا کریں کہ جب بندہ صف میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔
अजीज़ान मोहतरम, और तीसरा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खुश नसीब है जो जंग लड़ने के लिए सफ़ बनाता है, जो सरहदों पर पहरा देता है और जो जाम शहादत नोश करने के लिए मैदान जंग में खड़ा होता है। जितनी देर वो मैदान जंग में रहता है, वो सिपाही, वो फौजी, वो अपने वतन से मोहब्बत करने वाला, वो दीन की सिपाह सलारी के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए जितनी देर मैदान जंग में रहता है, अल्लाह उसको देख देख के मुस्कराता है और फरमाता है मेरे फरिश्तों देखो ये बंदा अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी सरजमीन के लिए, अपने वतन के लिए और अपने दीन के लिए लड़ रहा है। जितनी देर वो मैदान जंग में रहता है, अल्लाह की तवज्जुहात का मरकज़ रहता है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक फौजी को देख देख के मुस्कराता रहता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को पाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो सारे ही फौजी हैं, क्योंकि जिसके अंदर जज्बा शहादत नहीं वो इंसान ही नहीं है, जिसके अंदर अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं वो इंसान ही नहीं है। मैं ये सिखों की तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ उनका बाबा जो था गुरु नानक, वो पाकिस्तान से है तो उनको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, और पता नहीं इनका बाबा कहाँ से है जो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की फौज के मकासद को कमज़ोर करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस छत के नीचे बंदा बैठे ना, उसकी हमेशा खैर मांगनी चाहिए, और जो कौमें उस छत का लिहाज नहीं करती, खैर नहीं करती, अल्लाह उनको नेस्त व नाबूद कर देता है और दुनिया में जलील करके रख देता है और उनका तज़किरा तक ख़त्म हो जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान मुक़द्दसा है, ये 3 खुश नसीब ऐसे हैं जिनको अल्लाह अपनी शान के मुताबिक देख के मुस्कराता है। वो पहला कौन सा खुश नसीब है? जो तहज्जुद पढ़ता है, दूसरा जो नमाज में सफ़ में खड़ा होता है, और तीसरा वो मुजाहिद जो मैदान जंग में अपने वतन की हिफाजत के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए जंग कर रहा होता है। अगर कोई ये चाहता है मेरा रब मुझे देख के मुस्कराए, तो इनमें से बहुत कुछ हो सकता है, बल्कि सब कुछ ही हो सकता है। और एक मरतबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में जलवागर हैं, इब्न इफ़रा नामी एक शख्स आता है, साहब ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल बिदाया व निहाया के अंदर ये बात मौजूद है। अच्छा, सहाबा जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं वो कामयाब क्यों हैं और हम नाकाम क्यों हैं? उनकी कामयाबी का असल राज ये है कि जब वो दीन की कोई बात सुनते थे, वो अपने ऊपर फौरन वारिद और नाफिज कर देते थे। वो अपने ऊपर फौरन ही वो नाफिज करते थे, फौरन दीन मतीन की तालीमात को अपनी ज़ात के ऊपर, अपने वजूद के ऊपर वारिद करते थे। और हम क्या करते हैं, कानों का चस्का है, सुना, इस कान से सुना, इधर से निकाल दिया, उसको वारिद नहीं करना, उसको अपने तबीयत का हिस्सा नहीं बनाना। अब देखें ना, मैं अगले दिन सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है। लोग नमाज भी पढ़ते हैं, शराब भी पीते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, चोरी भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, पता नहीं कितनी कितनी खराबियां होती हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला का फरमान तो बारक है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो गौर करना पड़ेगा वो कौन सी नमाज है जो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो मैं मावे हैरत हुआ और बड़ा दूर चला गया कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, सारे उल्टे काम। तो पता चला इबादत समझ के जो नमाज पढ़ता है वो इबादत बेहयाई से रोकती है। ये इबादत नहीं है, इनकी आदत है नमाज पढ़ना। आदत में और इबादत में फ़र्क होता है। जो इसको इबादत समझता है उसको ये बुरे काम से रोकती है, और जो आदत है वो सूद भी दे रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा हमने इबादत समझनी है, अपने माबूद को सजदा करना है, अपने इलाह को सजदा करना है। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो लिहाजा जो इस नमाज को इबादत समझेगा ये बेहयाई और बुरे काम से रोकेगी, वरना तो ये आदत है। आदत तो कैसी भी हो सकती है, आदत कभी बुराई से नहीं बचाती, रब की इबादत हमेशा बुराई से बचाती है। तो हमने अपनी तबीयतों को शरीयत के ताबे करना है, ना कि शरीयत को तबीयत के ताबे करना है। यही वजह है कि जिन लोगों ने इस शरीयत को अपनी तबीयत के करने की कोशिश की है वो ज़लील हुए हैं, और जिन्होंने अपनी तबीयत को शरीयत के ताबे किया है वो कामयाब हुए हैं। तो मैदान जंग में महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हैं, और एक सहाबी आते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं फ़लाँ काम करो अल्लाह खुश होता है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुस्कराता है। अब मैं मैदान जंग में आपके सामने खड़ा हूँ,
ابھی مجھے ارشاد فرمائیے میں کون سا ایسا کام کروں کہ اللہ مجھے دیکھ کے مسکرائے، میں وہ کام کرتا رہوں اللہ مسکراتا رہے۔ اگرچہ محبوب یہ بھی فرماتے تھے جا تہجد پڑھ اللہ مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق، جا عبادت کر اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ذہنوں کے مطابق، موقع محل کے مطابق بات فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ میدان جنگ میں جائے اور اپنے بازو اوپر کر لے اور جو اس نے زیرہ پہنی ہوئے وہ اتار لے اور میدان جنگ میں جذبہ شہادت لے کر اور شوق شہادت لے کر ٹوٹ پڑے کافروں پر حتیٰ کہ شہید ہو جائے، جتنی دیر وہ لڑتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکراتا رہے گا، اپنی شان کے مطابق مسکراتا رہے گا۔ تو بس وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوچا نہیں، فوراً اپنے بازو اوپر کیے، زیرہ اتاری اور تلوار لی اور ہزارہا کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے اور میرے آقا دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، فرماتے میرا غلام اپنے رب کو خوش کرنے میں کتنا جلد بازی کر رہا ہے، ارے یہ زمین پر رب کو خوش کر رہے ہیں، اللہ عرش بری پر اس کو دیکھ دیکھ کے مسکرا بھی رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام اللہ کو خوش کرنے کے لیے فوراً میدان عمل میں اتر پڑا، ایک سیکنڈ نہیں لگایا۔ ادھر محبوب علیہ السلام کے لب ناز کو جنبش ہوئی، ادھر اس نے بازو اوپر کیے، زیرہ اتاری اور میدان جنگ میں چلا گیا کہ دیر کیسی، ابھی نہ شروع کر دیں کہ میرا رب مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرائے اور خوش ہو۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں فرمایا اللہ کسی سے اتنا جلدی کلام نہیں کرتا جتنا شہید سے کرتا ہے۔ شہید سے اللہ کلام کرے، قیامت والے دن بھی کلام کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کی علوم غیبیہ کو دیکھیے، میرے آقا کے جو خوش نصیب صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ پورا نام ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، عبداللہ ان کے والد ماجد کا نام ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ یعنی جو حضرت عبداللہ ہے نا، یہ ایک میدان میں شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کی جو بہنیں تھیں وہ کئی جوان تھیں، شادیاں کرنی تھی، بڑے پریشان تھے۔ اب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ ذرا یوں دیکھیں کہ کسی کا والد دنیا سے چلا جائے اور کافی سارے ذمہ داریاں اور قرضہ چھوڑ کے چلا جائے، اب دو غم ہوتے ہیں، ایک وہ قرضہ ادا کرنے کا اور ایک اپنے باپ کی جدائی کا غم۔ یہ کیفیات تھیں حضرت جابر کے اوپر۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے ہیں، اور ابھی جو ہے کافی میری بہنیں بھی ہیں، قرضہ بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا تسلی دی؟ فرمایا جابر تجھے مبارک ہو، اللہ نے آج تک کسی سے کلام نہیں کیا، اور جب تیرا ابا دنیا سے گیا ہے تو رب نے اس کو کھڑا کر لیا اور اس سے کلام بھی کیا ہے۔ اب میرے آقا دنیا میں ہے اور یہ معاملہ قبر کا ہے، نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ سے میرے آقا نے سوال کیا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن شہید سے اللہ پوچھے گا بتا تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ شہید کہے گا اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج، میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندگی دے، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندگی دے، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا لذت دیدار خداوندی ایسی ہے کہ بار بار اس کے نام پہ کٹ مرنے کو دل کرتا ہے۔ لذت دیدار خداوندی ایسی ہے کہ بار بار اس کے نام پہ جان دینے کو دل کرتا ہے کہ روح بعد میں نکلتی ہے، رب العالمین کا دیدار پہلے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا جذبہ شہادت کیسے کوٹ کوٹ کے محبوب علیہ السلام کے غلاموں میں بھرا ہوا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اب یہ جنگ احد کے اندر جا رہے ہیں لڑائی کرنے کے لیے۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ ان کا میدان عمل میں جانا دیکھیے۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص، اور یہ سعد بن ابی وقاص کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ ایک جنگ میں آپ کو سپہ سالار بنا کے بھیجا گیا تھا، تو راستے میں پل نہیں تھی، دریا تھا، تو کہنے لگے نبی کے غلام پل کا انتظار کریں گے۔ نبی کے غلام تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں خدا کے محتاج ہوتے ہیں، ارے وہ کسی سے مدد نہیں کرتے، میدان جنگ میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ یہ طریقہ ہمیں صحابہ نے بتایا ہے
انہوں نے مصطفیٰ سے سیکھا ہے، اور قرآن پاک میں یہ طریقہ موجود ہے کہ میدان بدر میں 5000 صحابہ 5000 جو ہے وہ فرشتے آئے کہ نہ آئے مدد کرنے کے لیے، ادھر سے 1000 بندہ تھا، یہ ایک بندے کو تو 5 فرشتے کافی تھے نا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میدان جنگ میں یہ مودی یا اس کے جو کرندے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ڈرتے ہیں، مسلمان تو شہادت کے لیے تڑپتے ہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کا جو جذبہ شہادت ہے اس کا رعب دشمنوں پر ہمیشہ طاری ہوتا رہا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ ہمیشہ طاری ہوتا رہا ہے۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب گزرے نا تو پل نہیں تھی، فرمایا نبی کے غلام ہو کیا پل کے لیے انتظار کریں گے؟ فرمایا گھوڑے جو ہے وہ پل کے اندر دوڑا دو، گھوڑے دوڑا دو۔ جیسے ہی وہ گھوڑے جناب والا پول کے اندر دوڑائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اگرچہ وہ گہرا دریا تھا لیکن وہ جو گھوڑے تھے نا اس کے سمو تک پانی آیا تھا، زمین نیچے سے پختہ تھی، اور یہ دریا پورا کراس کر لیا۔ اللہ نے نصرت و مدد و حمایت شامل فرما دی۔ اور جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص دوسرے کنارے پہ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں اے میرے نبی کے غلاموں کوئی چیز کسی کی دریا میں گری تو نہیں ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا میرا ایک لکڑی کا پیالہ تھا وہ گر گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ ان کی کرامت دیکھیے، جذبہ ایمانی دیکھیے، ذوق محبت دیکھیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مضبوطی والا دیکھیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کیا، فرمایا تیرے اندر نبی کے غلام کا ایک پیالہ گرا ہے، جلدی کر واپس کر۔ اور یہ چشم فلک نے دیکھا کہ وہ لہروں کے ذریعے وہ لکڑی کا پیالہ کنارے پہ آ گیا۔ پھر حضرت سعد بار بار اعلان کرتے کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو بتاؤ ہم ابھی لے کے واپس کروا دیتے ہیں، ابھی لے کے واپس کرواتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرت عبداللہ بن جحش حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے ہیں۔ ابھی دعا کریں یہ حج کا مسئلہ حل ہو تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، تو جب حاضری ہوتی ہے تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ کے ساتھ جو دوسری قبر انور ہے وہ حضرت عبداللہ بن جحش کی ہے جو حضرت امیر حمزہ کے سگے بھانجے ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت سعد بن ابی وقاص میدان جنگ میں جا رہے ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو ان کی زندگیاں مینار نور ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت عبداللہ بن جحش فرماتے ہیں سعد کیوں نہ ہم مل کے دعا کریں، میں دعا کروں تم آمین کہو، پھر تم دعا کرو پھر ہم آمین کہیں۔ تو کہنے لگے جی دعا کر لیتے ہیں، اے سعد سب سے پہلے تم دعا کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی میرے مالک جب میں میدان جنگ میں جاؤں تو ایک تکڑا اور ایک بہادر اور ایک طاقتور بندہ میرے سامنے آئے جو جنگ لڑنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، فن بھی رکھتا ہو اور ان کا بہت بڑا سورما ہو، اس کے ساتھ میری جنگ ہو، ہم لڑتے رہیں، لڑتے لڑتے میں اس کے 2 ٹکڑے کر جاؤں، وہ مر جائے، پھر اس کا جو مال غنیمت ہے وہ میرے حصے میں آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش نے آمین کہا اور پھر حضرت عبداللہ بن جحش نے ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ میں میدان جنگ میں جاؤں، کئیوں کو نعرے سکر کر دوں، قتل کر دوں، واصل جہنم کر دوں، اور اس کے بعد پھر ایک ایسا شخص میرے سامنے آئے جو فن حرب کا ماہر ہو، وہ جنگ بھی جانتا ہو، اس کو طریقہ بھی آتا ہو اور بڑا مشہور ان کا پہلوان ہو اور نامور لڑائی کرنے والا ہو، وہ میرے سامنے آئے، ہم لڑتے رہیں، آخر کار وہ لڑتے لڑتے مجھے شہید کر دے، شہید کرنے کے بعد میرے ناک بھی میرا کاٹ دے، میرے کان بھی کاٹ دے، میرے چہرے کا مسئلہ کر دے، میرے ٹکڑے کر دے، اور جب قیامت کا دن ہو میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تو پوچھے عبداللہ یہ بتا یہ کان اور ناک کس کے لیے کٹوا کے لایا ہے، تو میں کہوں گا میرے مالک میں تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے ناک بھی کٹوا کے لایا ہوں اور کان بھی کٹوا کے لایا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن جحش نے جب یہ دعا مانگی حضرت سعد آمین بھی کہہ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے مالک حضرت عبداللہ بن جحش دعا میں مجھ سے بڑھ گئے ہیں، دعا میں مجھ سے بڑھ گئے ہیں، دعا میں مجھ سے بڑھ گئے ہیں۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا حضرت سعد نے جیسے دعا مانگی تھی ویسا ہوا، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے دعا مانگی تھی آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے دونوں کان کاٹے گئے، آپ کا ناک کاٹا گیا۔ محبوب علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کے جو ہے چشمان ناز سے آنسو کے قطرات
گرتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ بن جاش کی دعا کو قبول کیا گیا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا یہ عبداللہ بن جاش رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ فرمائے گا بتا کس کے لیے یہ سب کچھ کروا کے آیا ہے؟ تو یہ کہے گا میرے مالک تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے سب کچھ کروا کے آیا ہوں۔ یہ جذبہ شہادت ہے، یہ ذوق شہادت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ساری باتیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی جنگ احد میں ایک اور شخص ہیں جن کا نام حضرت عمر بن جموح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جو ایک پاؤں تھا نا وہ سلامت نہیں تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض خطیب صاحب یہ رسول کے بارے میں جب کوئی تقاریر کرتے ہیں تو اچھے الفاظ نہیں بولتے۔ انداز خطابت اور معیار خطابت یہ ہونا چاہیے کہ جب محبوب علیہ السلام کے بارے میں بات ہو یا صحابہ کے بارے میں تو اچھے الفاظ لے کے آنے چاہیے، کیونکہ ہمیں بزرگوں نے تعلیمات ایسی دی، آخر وہ بھی تو ہماری بزرگ ہیں نا، کہ جن کے پاس بندہ گیا تھا خواب دیکھنے کے لیے، بات تو یاد ہوگی نا آپ کو۔ وہ یہ اصول ہے فقہ کا، مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھے کہ محبوب علیہ السلام کے دامن کرم پہ، آپ کے کرتے مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے، اگر وہ اسی طرح بیان کر دے تو بے ادبی ہے، یہ دائرہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو ایک عالم نے یہ خواب دیکھا تو اعلیٰ حضرت کے پاس گیا، حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور بیان کرتا ہوں تو ایمان نہیں رہتا، اور بتانا بھی ضروری ہے کہ محبوب کا دیدار ہوا ہے، تعبیر پوچھنی ہے تو حضور والا مجھے یہ بتائیں میں اس خواب کو بیان کیسے کروں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا مولانا تم یہ کہو میں رات کو سویا، میری قسمت جاگی، میرے دل کی آنکھیں کھلی، گنبد خضرا کے مکین کا مجھے دیدار نصیب ہوا، اور مجھے دیدار نصیب ہوا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہ نہ کہنا کہ مصطفیٰ کے کرتے پہ مٹی لگی ہوئی ہے، بلکہ یہ کہنا مٹی نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ اور فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی سید سے غلطی ہو جائے تو قاضی یہ نہ کہے میں سزا دے رہا ہوں، قاضی یہ نیت کرے گا تو اس کی ایمان کی چھٹی ہو جائے گی، بلکہ یہ کہے گرد لگ گئی تھی اس کو جھاڑ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ حضرت عمر بن جموح کا جو پاؤں تھا وہ تندرست نہیں تھا، وہ اس طرح صحیح سلامت لوگوں کی طرح چل نہیں سکتے تھے جس طرح تندرست آدمی جو ہے وہ چلتا ہے، دونوں ٹانگیں ان بیلنس تھیں۔ تو اب وہ جناب والا حضرت عمر بن جموح جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، حضور مجھے اجازت دیں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا جو شرائط جنگ ہے اس میں آپ چونکہ معذور ہیں نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا حضور اگر میں ٹانگ سے معذور ہوں جذبہ عشق سے تو معمور ہوں نا، میں تو آپ کی محبت سے معمور ہوں نا، معذور ہوں تو کیا ہوا، شہادت سے تو بھرپور ہوں، جذبہ شہادت سے معمور ہوں، تو حضور والا اجازت دے اور میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں اور اسی طرح جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آؤں۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں جیسا دنیا میں پھرتا ہوں نا ایسا ہی جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آؤں۔ تو حضرت عمر بن جموح نے جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی تو میرے آقا علیہ السلام نے شوق شہادت اور جذبہ شہادت دے کے اجازت دی۔ اچھا پہلے اجازت جب ملی نہیں تو آپ گھر میں تو آپ کے کئی صاحبزادگان بھی اسی میدان جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور آپ یہ اپنے بچوں کو کہتے تھے میرے بچوں تم کہتے ہو سرکار اجازت نہیں دیں گے، تم ایک پاؤں سے معذور ہو تو تم نہیں چاہتے کہ تمہارا باپ جنت میں تمہارے ساتھ شہید بن کے ٹہلتا ہوا نظر آئے؟ اور گھر میں کسی غالباً زوجہ نے کہہ دیا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہیں دیں گے، اور جب دل پر یہ بات لگی نا تو دعا کرتے ہیں میرے مالک جب میں میدان جنگ میں جاؤں تو میری چارپائی کو واپس اپنے گھر میں نہ آنے دینا، بلکہ اسی مقام پہ میری قبر بنے جس جگہ مقام شہادت مجھے نصیب ہو جائے۔ اور پھر حضرت عمر بن جموح اسی طرح اسی کیفیت میں اسی حالت میں میدان جنگ میں جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اور جب شہید ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو ہے جسم مقدسہ کو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ مدینے میں لے جائیں اور جنت البقیع میں تدفین ہو جائے۔ وہ اونٹ چلتا نہیں، اس کو آگے لے کے جاتے ہیں، اونٹ واپس جاتا ہے، پھر آگے لے کے جاتے ہیں، پھر واپس جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ آگے نہیں جاتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے عمر نے گھر میں کوئی دعا مانگی ہوگی۔ اور پھر آپ کے گھر والوں کو بلایا گیا کہ جب حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلے تھے تو دعا کیا مانگی تھی؟ انہوں نے کہا جب یہ چلے تھے تو انہوں نے کہا میرے مالک میرے جسم کو واپس شہر میں نہ
जाने देना, बल्कि जिस जगह मुझे मेरी शहादत हो वहीं मेरी कब्र बने। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इसकी दुआ को सुन लिया है, इसलिए ऊँट इसके जिस्म को लेके शहर की तरफ जाता नहीं। जिस मकाम पे ये शहीद हुआ है उसी मकाम पे हज़रत अमर बिन जमू की मज़ार बना दी जाए। ये जो जोश शहादत, ये जज्बा शहादत, ये ईमान के साथ जुड़ा हुआ है। ईमान हो तो जज्बा जिहाद भी होता है, ईमान हो तो जज्बा शहादत भी होता है। आखिरी बात, और टाइम भी ख़त्म हो रहा है। हर दौर में शहीद दुनिया से जाते हुए ये पैगाम दे के गया है कि शहीद क्या है, अशद से है। अशद का माना है देखना, और जब कोई शहीद होता है रूह बाद में निकलती है, दीदार खुदाबंदी पहले नसीब होता है। 3 शामी भाई थे, मुस्तनद किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है। आप जितनी किताबें हैं शहादत के हवाले से तफासीर उठा लें, जितनी आयात शहादत है ना, नीचे ये वाक़या आपको ज़रूर मिलेगा। 3 भाई थे, जिहाद में रहते थे, जज्बा शहादत उनके दिलों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। तो नसरानी बादशाह ने जब देखा कि ये 3 भाई मैदान जंग में जाते हैं और लड़ते हैं, जिस तरह आज आप देख रहे हैं मसाजिद के ऊपर हमले हो रहे हैं, मदारिस पर हमले हो रहे हैं, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये जो कुफ्र है ना, ये बाकी पैसे वालों से, दुनियादारों से नहीं डरता। ये चटाई पर बैठकर काल अल्लाह तबारक व तआला और काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वालों से डरता है। इनको पता है कि ये अगर हैं, ये लोगों को बताएंगे कि जज्बा ईमान क्या है, जज्बा शहादत क्या है, तो लोगों के अंदर जज्बा पैदा होगा। और अगर ये नहीं होंगे तो फिर तो निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, नस्लें हलाल की पैदा नहीं होंगी। जैसे वो हराम के खुद हैं, इसलिए सबको ऐसा बनाना चाहते हैं, इसलिए वो दीन मतीन। आप जब भी देखें ना, कोई बंदा आलिम के खिलाफ बोल रहा हो तो समझ आना इसके नस्ब में खता है, ये हलाल ही नहीं है। उसकी वजह पता क्या है? जिसने बैंक में डकैती करनी होती है, सबसे पहले वो क्या करता है? वो जो चौकीदार, वो गार्ड खड़ा होता है, उसको मारता है। और गार्ड को मारना उसका मकसद नहीं होता, बैंक तक पहुंचना इसका मकसद होता है। जो बेअदब, बदतमीज, बदअसल और जिसकी असल में खता हो, वो जब दीन पे भौंकना चाहता है, पहले वो उलमा पर भौंकता है, क्योंकि उसकी वजह उलमा नहीं है, बल्कि वो जो दीन का चौकीदारा कर रहे हैं, दीन के अलम बरदार हैं, असल में वो दीन तक पहुंचना चाहता है और वहां पहुंच नहीं सकता, इसलिए उलमा को भौंकना शुरू कर देता है। इसलिए आप तो कम अज कम अपने उलमा का साथ दीजिए, क्योंकि आपको तो रोजाना जरूरत पड़ती है। आपका अब्बा फौत हो जाए तो आपको गुस्ल का तरीका नहीं आता, फिर ये मौलवी साहब। शादी हो तो आपको निकाह पढ़ाना नहीं आता, फिर यही मौलवी साहब। और घर में कोई फौत हो जाए तो आपको जनाजा नहीं आता, फिर यही मौलवी साहब। इन्होंने दीन का ठेका उठा लिया, आप तो जीरो हैं। और फिर जबान आपकी 6-6 फुट की है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं खिलाफ उलमा के। तो लिहाजा याद रखना, जो बंदा उलमा के खिलाफ जबान दराजी करे, आप ताकीद कर लेना उसकी नस्ब में खता जरूर होगी। जिसकी नस्ल में खता ना हो, वो किसी आलिम दीन का कभी गुस्ताख नहीं हो सकता। क्यों? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वारसतुल अंबिया, ये उलमा मेरे वारिस हैं, और जो नबी के वारिसों के खिलाफ बोले वो हलाल ही नहीं हो सकता। अजीज़ान मोहतरम, ये जो 3 भाई थे ना शामी, ये जिहाद में जाते, लड़ाइयाँ करते, मुजाहिद थे। तो नसरानी बादशाह को जब पता चला तो उसने कहा तीनों को पकड़ के ले आओ। पहले तो उसने बड़ा डराया कि तुम दीन इस्लाम को छोड़ दो, नसरानियत कबूल कर लो, ईसाइयत कबूल कर लो। उन्होंने कहा नहीं, जो नबी के दीवाने होते हैं, जो वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब के आशिक होते हैं, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले महबूब के आशिक होते हैं, माज़ग़ल बसर व मा तग़ा की काजल वाले आंखों वाले महबूब के आशिक होते हैं, वो दीन नहीं बदला करते, वो सोच नहीं बदला करते, वो इश्क़ रसूल से बैर नहीं जाया करते, वो मोहब्बत रसूल में गोतज़न रहते हैं। कहने लगे हम दीन नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा अच्छा नहीं छोड़ सकते तो फिर हम तुम्हें जो है एक देग के अंदर मट्टी का तेल डालेंगे और उसके अंदर तुम्हें डाल देंगे। उन्होंने कहा डाल दो, जान चली जाए मगर ईमान हम फिर भी बचा के रखेंगे। जान इतना जरूरी नहीं है जितना ईमान जरूरी है। तो अब उन्होंने क्या किया, 3 भाई थे, मट्टी का तेल देग के अंदर डाला, आग लगा के बड़े भाई को उसके अंदर जब डाला ना, तो जैसे ही डालने लगे तो उसने छोटों को देखा जो पीछे 2 बचे हुए थे। उसने कहा ये न समझना आगे बल्कि जलवा गाह है रब है, कोई नहीं, ये न समझना मैं आग में जा रहा हूँ, खुदा की कसम मुझे जलवा गाह है रब्बुल आलमीन नजर आ रही है। ये दीदार खुदाबंदी के पर्दे हट रहे हैं और अभी मुझे दीदार होगा। दीन ना छोड़ना, तुम्हें आग नजर आ रही है, मैं तो जमाल खुदाबंदी का नजारा कर रहा हूँ। अब ये जाते हुए वो पैगाम दे रहा है
پھر دوسرے کو ڈالا گیا، اس نے بھی تیسرے کو یہ کہا، تو پھر بغیرت لوگ بھی تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں نا مجمع کے اندر، تو ایک بغیرت وزیر بیٹھا تھا، اس نے کہا جی اتنا خوبصورت بچہ ہے، اس کو آگ میں ڈالیں گے، یہ مجھے دے دے، میری ایک خوبصورت بیٹی ہے، وہ جو ہے اس کو دین سے پھیر دے گی، اور جو حسن مصطفیٰ کو تکتے ہیں وہ کسی طرف تھوکتے بھی نہیں ہیں، یہ اصول یہ ہے۔ اب وہ جناب گھر لے گیا، وزیر تھا، اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، 40 دن گزر گئے، عورت روزانہ میک اپ کر کے سامنے آتی اور کہتی ایک طرف آنکھ اٹھا کے مجھے دیکھو، اور یہ مراقبہ دل کی لوح پر دیکھ رہے، گنبد خضرا کی تصویر جس کے دل میں جڑی ہوتی ہے، اس کو کہیں دیکھنے کی کیا ضرورت پڑی ہوتی ہے، ہر وقت وہ اپنے دل میں تکتا ہے۔ اب وہ آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا نظارہ کر رہے، نہ جانے گنبد خضرا کے مکین کو دیکھ رہا ہوگا، آخر اتنی قربانیوں کے بعد اتنا تو بنتا ہی ہے نا۔ اب وہ جناب آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، 40 دن تک لڑکی جاتی ہے، وہ مصلی پہ بیٹھا ہے، جب لڑکی اندر جاتی ہے وہ محسوس کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے دل کی لو کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ 40 دن بعد لڑکی نے کہا یہ اتنا حسن اور جمال رکھنے کے باوجود تیرے سامنے آتی ہوں، تو دیکھتا نہیں، کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی حسن ہے تیری نظر میں؟ کہا ہاں، گنبد خضرا کے مکین کا حسن ہے، جو مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھ لیتا ہے وہ کسی طرف دیکھتا بھی نہیں، نظر بھی نہیں کرتا اور تکتا بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگی پھر ایسا ہے، مجھے بھی وہ حسن دکھا دو، مجھے بھی وہ عشق عطا کر دو، ایک چنگاری عطا کر دو، تو میں کلمہ پڑھتی ہوں، مسلمان ہوتی ہوں۔ اس نوجوان نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، دونوں بھاگ نکلے۔ اب دونوں بھاگے نا، اب اگلی بات سننے کی ہے، آپ تفسیر مظہری اٹھا لیں، تفسیر کبیر اٹھا لیں، جتنی بڑی بڑی تفاسیر ہیں آپ اٹھا لیں، عقل کے اوپر شرعی معاملات کو نہ تولا کریں، تمام کے اندر یہ لکھا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کے تحت، کہ یہ جو شہید ہوتے ہیں یہ بعد از وصال اپنے گھروں میں آ سکتے ہیں، اپنے دوستوں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے دشمنوں کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے 20 واقعات میں نے کتابوں میں تلاش کر کے رکھے ہوئے ہیں، 20 واقعات۔ اب یہ جب گھر سے نکلے نا، ادھر سے نکلے بھاگ کے، کافی دور جب جنگل میں گئے تو پتہ چلا پیچھے سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا شاید بادشاہ کو پتہ چل گیا، وزیر کو پتہ چل گیا یہ فوج ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب انہوں نے دیکھا تو 1 نہیں 2 نہیں 70,000 شہداء تھے، اور ان کے آگے آگے وہ 2 ان کے بھائی تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور کہتے ابھی ابھی اللہ نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے، ہم تم دونوں کا نکاح پڑھانے کے لیے سارے شہید اکٹھے ہو کے آئے ہوئے ہیں، سارے شہید اکٹھے ہو کے آئے ہوئے ہیں۔ تو جو زندہ ہوتا ہے، آج کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہے جی تمہارے اولیاء زندہ ہیں تو دفناتے کیوں ہو؟ میں نے کہا شہید تو قرآن سے ثابت ہے زندہ ہے، ان کو کیوں دفناتے ہو؟ تو پتہ چلا زندگی کے لیے قبر یا ادھر ادھر کیا ہونا ضروری نہیں، فنا کیسی بقا کیسی، جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ملک میں امن و استحکام نصیب فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اور اس ملک کی طرف ٹیڑھی آنکھ دیکھنے والوں کو اللہ نیست و نابود فرمائے، ہمیشہ یہ پاکستان قائم اور دائم رہے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔